موبائل اپنے ہاتھ میں دے دیا، ٹچ موبائل اپنے ہاتھ دے دیا، اور اس کی شادی آپ نے کرا دیے، شادی کرائی ایک اس قسم کے آدمی سے، شادی کرائی کہ کالو کالو خان قسم کا رنگ ہے چوہے کی طرح، اس کو شادی کرائی خوبصورت بیٹی کے، اب اس کو ٹیلی ویژن دکھاتے ہیں، اب وہ ٹیلی ویژن میں رمیا وتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا، ان کو دیکھ دیکھ کر کے بیٹی کہتی مڑ سوجے تو ایڑا ہو جائے گورو، ہاں ہی نہ کہنے سے مڑ سوجے تو ایڑا ہو جائے، منہ بارو تو مڑ سی کونے، وہ تو چوہو چوہا گڑے جو پٹرا کہ کم جو کونے رنگ تڑی سے بوت تڑی سے، تو موارو جو کو پیا وہ وڈو ظالمہ، موارا بھاجے کیا ہیں وہ وڈا ظالمہ ہیں، حرامی ہیں، تو مکھے ہن کے کارو خان کے مکھے ڈنا ہے، لہذا وہ کسی کو تو فون کرے گی نا۔ وہ اس قسم کے گورے گورے انگریزوں کو جب دیکھتی ہے، ٹیلی ویژن سے بڑا فائدہ ہو گیا۔ اب ٹیلی ویژن آپ کے لیے نہیں ہو گیا، اب تو مولوی لوگ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے پہلے مولوی اس داڑھی کے ساتھ سینما گھر میں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، کہتے تھے کہ ارے ملا کے ڈسس ارے ہن داڑھی سے بابا سینما فلم ڈسن جے لایا، پہلے مولوی کو پریشانی ہوتی تھی، اب مولوی کو پریشانی نہیں ہے، ٹچ موبائل ہے، مولوی صاحب کے ہاتھ سے قرآن نکل گیا، حدیث نکل گئی، بخاری نکل گئی، ترمذی نکل گئی، نسائی ابو داؤد نکل گئے، سیرت کی کتابیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب مولوی صاحب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، رات کو 2 بجے اور 3 بجے بستر ہے سردی میں کمبل کے اندر وہ موبائل لیا اس طرح، اب مولوی بھی دیکھتا مزے سے۔ مولوی کو جب خارش کی بیماری لگ گئی تو پھر مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ ہوا کیا؟ گھروں سے مسجدوں سے بھی قرآن نکل گیا، مدرسوں سے بھی نکل گیا، مولوی کے پاس بھی قرآن نہیں رہا، مولوی کے ہاتھ سے مولوی کو خدا کے پھٹکار تو ہو گیا بدبخت کو، کہاں ہے قرآن ہمارے پاس؟ تبلیغ والے قربان جاؤں پر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جماعتوں کی کارگزاری بیان کریں گے، مہینوں کے مہینے قرآن کو ہاتھ میں لیتے بھی نہیں۔ ایک جماعت گئی تھی اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں کانفرنس، اس میں فرانس میں اس میں اس طرح ہوا، دوسری جماعت فلان جگہ گئی تھی، اس کا تم قرآن بھی تو پڑھو نا، کہ ہمیشہ فضائل اعمال تم نے اٹھایا ہوا، قرآن بھی تو پڑھو، تم سال میں قرآن کے کتنے ختم کرتے؟ جس نے فضائل اعمال آپ کو لکھ کر کے ہاتھ میں دیا وہ 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتا تھا، اس کا نام ہے مولانا زکریا۔ جا کر کے اس کی آپ بیتی دیکھو، حضرت کی آپ بیتی خود اپنے ہاتھ سے اس نے لکھا ہے، بخاری بھی پڑھا ہے، ابو داؤد بھی پڑھا ہے، اور 24 گھنٹے میں فرماتے قرآن کا ایک ختم۔ ہانے تمام کی سمجھ میں بھی کون ہے ہندو، آپ بھی کیسے کہیں گے کہ بھئی 24 گھنٹے میں قرآن کا ختم کس طریقے پر کوئی آدمی نکالتا ہے؟ آپ کے لیے مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے، عبید اللہ خاکی کے لیے مشکل ہے، سائیں جاوید کے لیے مشکل ہوگا، لیکن قاری محمد علی کو عشاء کے بعد کھڑا کرو، فجر کی نماز سے پہلے ختم کر کے آپ کو دے دے گا۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تابعین کی بات نہیں کر رہا، مجھے خود میرے شاگرد نے بتا دیا، استاد اس طرف بدبخت پڑا ہوا ادھر، شاگرد آسمان پہ پہنچ گیا، مجھے آ کر کے اس نے مجھے خود بتایا، کہا استاد جی میں عمرہ کے لیے چلا گیا اور سردی کی راتیں تھیں، لمبی راتیں تھیں، دن کو میں نے کھانا کم کھایا، پانی کم پیا تاکہ رات کو پیشاب کی نوبت نہ آ جائے۔ عبد الرحمن سدیس اللہ اس کو زندگی دے دے، امام حرم، کہتے ہیں استاد جی اس نے عشاء کی نماز پڑھائی، وہ چلے گئے، میں نے کعبۃ اللہ کو سامنے رکھا، کھڑا ہو گیا، 2 نفلوں میں 2 رکعت نفل کی نیت کر دی، استاد جی فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت میں میں نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ ہم لوگ لنگڑے لوڑے ہیں، قرآن سے تو ہم لوگ دور ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بابا یہ کیے تھی تو بڑے ہکڑی رات میں سجو قرآن پڑھے، ہکڑی رات میں تو پیسہ رکھ، شرط رکھ، میں بھی پڑھ کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتے، ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہے، جن سے میرا رب راضی ہے۔ آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، آپ کے بچے ناظرہ، اگر یہ کہ ناظرہ کسی نے کم از کم پڑھا ہو، جن کے بچے معصوم بچے، یتیم بچے، معصوم بچے، یتیم بچے وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور آپ کے بچے، آپ تعلیم یافتہ ہے، پراپرٹی جائیداد کے آپ مالک ہیں، لیکن آپ کے بچے حافظ بھی نہیں ہے، تو آپ کو تو ماتم کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے آپ کو؟
میرے رب کا انتخاب ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ہم قرآن کے لیے انتخاب کرتے ہیں. دیکھو ایک گھر کے اندر 15-20 بھائی ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے ان میں سے یہ کہ ایک، پورے محلے میں سے ایک، پورے ضلع میں سے ایک، تحصیل میں سے ایک، کبھی پورے صوبے میں سے ایک. آپ ناراض نہ ہو، میرے مدرسے میں تقریباً 500 کے لگ بھگ یعنی 461 462 دور حدیث وہ فارغ ہو گئے. ان میں میں گنتا ہوں. میں سندھ کی دھرتی سے مجھے محبت ہے، سندھیوں کی مہر و محبت سے مجھے محبت ہے. خوب انسان کو ایسی عزت بھی دیتے. پٹھان ناراض نہ ہو، انور جان آپ بھی ناراض نہ ہو، اور حاجی مالک آپ بھی ناراض نہ ہو. 1947 کے اندر 1947 میں ہندوستانیوں نے ہندوستان جب چھوڑا، جب خیبر پختون کے اندر آ گیا، اب اس میں خیبر پختون میں سرحد میں جب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان سے بھاگے ہوئے مہاجر، ہمیں جگہ دے دو. پٹھانوں نے کہا مخکز دلتا کہ استاپ دغا 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 مخکز دلتا سکے. پٹھان نے ان کو جگہ نہیں دی. خیبر پختون کے اندر کتنے مہاجر ہیں، کتنے اردو پڑھنے والے، اردو زبان بولنے والے. پٹھانوں نے کہا استا پلار زید ہے زو استاپ دغا 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 دلتا سے نشتا مخکز. اور پنجاب میں جب آگئے، پنجابی منڈیا نے کہا اتھے تسی پیودا ملک ہے، او تسی پیودا ملک ہے، او اگتے جلو اگتے جلو اگتے جلو اگتے جلو. پنجاب والوں میں، پنجاب کے اندر کتنا بڑا صوبہ ہے، اردو بولنے والے کتنے، وہ سارے منڈیا ہی منڈیا ہے، سارے منڈیا ہی منڈیا. باقی ہمارے بلوچستان میں تو ویسے مانو جے کہ بکھا سا مرا ہونے کے مانی نہ ملے پانی. بلوچستان میں گئے تو بلوچ تو سیدھا بات ہی نہیں کرتا. پٹھان نے تو پھر بھی سیدھا سیدھا کہا کہ سیدھا سیدھا مخکز ہے مخکز ہے، ہم ادھر جگہ نہیں دیں گے. اور پنجابی نے اگتے جلو، وہ پیودا ملک ہے، اگتے جلو اگتے جلو. اور بلوچ تو سیدھا بات ہی نہیں کرتا. بلوچستان میں جب گئے بلوچ کے بروڑے بینڈ چودی دا چیئے کنے. جی ہاں مولی سیف البر بلوچ تو سیدھا بات کرتا بھی نہیں ہے. بلوچ اس طرح سے بروڑے غیرتی دا چیئے کنے. اس لیے سندھیوں نے کہا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا. اس لیے سندھیوں نے کہا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا. یہ کوئی لیڈر ادھر بیٹھا ہوا ہے. آج سندھ میں جتنا بلوچ ہے، جتنا پٹھان ہے، جتنے مہاجر ہے، سندھی بھی اتنا نہیں. سندھی اتنے تھوڑے کہ میری بہن کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا. سندھی اتنے تھوڑے کہ میری بہن کو بھی اٹھا کر ایک بلوچ کو دے دیا. آپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہے تو یہ جٹا ہے بھی اچھائے. ہانے سندھ میں جے کے آئیں یہ وڈا وڈا جے کے قائد مائد ہیں وہ یہ سبھی بروچ ہیں بھی اچھے کے رہے. یہ بکھیا بروچ مانی نہ تھی ملے بروچستان میں بھجی ہتے آیا بیچا کے. ابھی وہ سندھی مجھے کہہ رہا کہ کل ہمارا جلسہ ہے تم اس میں آ جاؤ، قادر مقصی آ رہا. تو سندھی ہے، مقصی کو کہاں، وہ تو بلوچ ہے، اس کو کیسے تو نے لیڈر بنایا؟ آپ سمجھ رہے؟ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سندھی اتنے تھوڑے ہو گئے کہ میری بہن کے لیے بھی کوئی صحیح سندھی ملا نہیں. اور ایک ہکڑے ڈھگے کے ڈنا ہوں، ڈھگے جا ڈھگا ڈھور جا ڈھور. اب کچھ متشابہات ہیں پر اشارہ سا سمجھو بابا. مویات میں تصریح کرن جی اجازت کونے، نالو وٹھن جی اجازت کونے. متشابہات میں بس قرآن بھی یہ چاہو بس اشارہ کرے چھڑ وہ بابا. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے مدرسے دے کر کے ہندوستان کے مولویوں کو کسی کو 500 ایکڑ دے دیا، کسی کو 1000 ایکڑ دے دیا. انہی سندھیوں نے، مجھے آج بھی معلوم ہے دارالعلوم حضرت مولانا عبدالرحمن سے پتہ کرو، حضرت آپ کو بتا دیں گے. دارالعلوم ٹنڈو الیار والوں کو سینکڑوں ایکڑ زمین کہا مولوی صاحب ہمیں پڑھاؤ، یہ سینکڑوں زمین لے لو. میں خود وہاں گیا،
مجھے سندھ کی دھرتی سے محبت ہے، لیکن آپ سے میں عرض کروں گا کہ میرے ہم 500 فارغ ہو رہے اور دور حدیث کے دور تفسیر کے اندر 1000 کے لگ بھگ ہوتے. میں کبھی کبھی امتحان لیتا ہوں، بابا جے کہ سندھیان تو ہاتھ کھڑن، بابا سندھیان سندھی تو دیکھتا ہوں پورے کلاس کے اندر یا بلوچ ہوتے یا پٹھان ہوتے، تمہارے سندھی صرف 7 ہوتے یا 6 ہوتے. تو قصور پھر پٹھان کا نہیں ہے، قصور پھر بلوچ کا بھی نہیں ہے، قصور مہاجر کا بھی نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے. قصور پھر پٹھان اور بلوچ کا نہیں ہے، قصور تو آپ کا اپنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں پورے کلاس کے اندر بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد اس میں پوچھتے ہیں. اور وہ بھی چونکہ میں سندھیوں سے مجھے محبت ہے، میرے پاس سب سے زیادہ دارالعلوم میں تو سندھی ہے ہی نہیں ہے، بنوری ٹاؤن میں اور بھی نہیں ہے، دوسروں میں تو اور بھی نہیں ہے. ملک آپ کا، صوبہ آپ کا. اللہ واسطے میں کتاب پڑھ رہا تھا رات کو، آپ مجھے کوئی انعام نہیں دے رہے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. آج ہمارے مولوی دور حدیث 12 مولوی 15 مولوی 16 مولوی 9 مولوی 11 مولوی پورے سال ایسے کر کے مشکل سے وہ جا کر کے دور حدیث پورا کرتے. اتنی بڑی کتابیں. علامہ محمد عابد سندھی الانصاری جو کہ دادو کے تھے، وہ سعودیہ میں مکہ میں اور مدینہ میں پورا سیاست 6 مہینے کے اندر اکیلا ختم کرتا تھا. محمد عابد سندھی الانصاری 6 مہینے میں ختم کر کے پھر واپس شروع کرتا تھا، پھر 6 مہینے میں ختم کرتا تھا. سال میں آج 14 مولوی، میں ان مدرسوں کا نام نہیں لیتا، کراچی کے بڑے ادارے، 14 مولوی دور حدیث پڑھا رہے، اور وہ بھی پورے سال میں کبھی ایسے ہوتے ہیں ان کو بخار چڑھتا ہے، وہ کتابیں ختم نہیں کر سکتے. پورے سال میں 14 مولوی 12 مولوی. یہاں خدا کا ایک بندہ 6 مہینے کے اندر وہ کتابیں پڑھاتا ہے، ان سے اچھا پڑھاتا ہے. لیکن کہاں ہو یا ابنا سندھیین این انتم، کہاں ہیں آپ؟ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے مولوی بنے، لیکن اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ. کم از کم یہ ہے کہ اپنے علاقے میں سے. باقی لوگ کہیں گے آپ کو کہ بابا ملا تھی وری کتھاں کھائیں دے، بابا چھا کھائیں دے، تو ان سے کہو روٹی کھاتا ہوں، گھاس نہیں کھائیں گے. چھا کھائیں دے، اور کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ کہو روٹی کھائیں گے، منہ سے کھائیں گے. تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ مانی کھائیں دا سو بات میں کھائیں دا، تو وری کتنا کھائیں دا؟ آپ کہاں سے کھاتے؟ اور آپ کو بتاؤں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہمارے کراچی میں بھی کوئی 10 کروڑ کی مسجد بناتا ہے، کوئی 20 کروڑ کی بناتا ہے، اور جو مسجدیں ہمارے وہی لوگ بناتے جن کے بچے سب سے زیادہ ہیں. ان کے بچے بخدا، میں نے ایک سیٹ سے کہا، بچے ان کے عالم اور حافظ اور مفتی، اور خود بھی اتنی داڑھی. میں نے کہا کہ دا چش دے ہی چھائے، یہ کیا ہے کہ بچے اب کے سارے عالم حافظ. اب ذرا مسئلہ سمجھ لینا. کہنے لگے مولوی صاحب تم لوگوں کو تو زکوٰۃ کے پیسے اچانک آ جاتے تو تم لوگ پھٹ جاتے ہو، اڑتے ہو. مولوی کا ہاضمہ خراب ہے، مولوی زیادہ پیسے برداشت نہیں کر سکتا. تمہارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو تم لوگ اڑتے ہو. مولوی صاحب ہم لوگ سونے کے ساتھ کھیلنے والے، چاندی کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں. بریف کیس بھر کر کے ڈالروں سے ہم مغرب میں گئے، یورپ میں گئے، ہوٹلوں میں گئے کہ ہمیں کسی طرح سکون اور چین مل جائے، عزت مل جائے. ہم کسی جس نعمت کی تلاش میں تھے کہ ہمیں پیسوں سے ہی ملے گا، کچھ بھی ہمیں نہیں ملا. مولوی صاحب ٹھوکر کھا کر ہم نے لاکھوں ڈالر بہا دیے. آخر آ کر کے دیکھا کہ سکون اور عزت محمد کی جوتیوں میں اللہ نے رکھا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا یہ زمین کا سلسلہ نہیں ہے، یہ آسمان کا سلسلہ. آپ کا ماسٹر، ہیڈ کوارٹر، ڈائریکٹر، فلانا ٹر، وہ جا کر کے ادھر ہی ختم ہو جائے گا. ہمارا سلسلہ ایسا نہیں ہے. ہمارا سلسلہ اس قسم کا، یہاں سے سائیں جاوید سے لے کر سائیں عبد الرحمن سے لے کر کے نالائق مولوی منظور سے لے کر کے مولوی منظور سلیم اللہ خان، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حضرت قاسم
قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی، شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد ابراہیم الکردی، ابراہیم بن حسن الکردی، ان کو جا کر کے دیکھو گے فرماتے صفی الدین احمد بن محمد، صفی الدین احمد بن محمد، احمد بن علی، احمد بن علی، شمس الدین محمد بن شہاب الدین، شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری، ابن حجر اسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، ابو العباس احمد بن طالب، ابو الوقت اور ابو علی حسین بن مبارک، ابو الوقت عبد الاول اور ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی، ابو محمد عبداللہ بن احمد اور ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری اور امام بخاری، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارت بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ نبی، پیارے نبی، سوہنا نبی، جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، نعرہ تکبیر، یہ فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے ولی دے دو، مجھے وارث دے دو۔ دو قسم کے وارث ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنا بیٹا ہی وہ بھی علوم کے نبی کا بیٹا، وہ علوم کا وارث بن گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کا نسبی بیٹا نہیں ہے، لیکن جتنے علماء آپ کے یہاں سے فارغ ہو چکے وہ محمد کے اصل نسبی بیٹے، اصل روحانی بیٹے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ بحظ وافر۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں علماء اس سے بڑی نسبت میں مانتا ہوں، بہت بڑی نسبت ہے۔ محترم بے نظیر وہ اس کو جاگیر مل گئی، اس کو پراپرٹی بھٹو مرحوم کی اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، بھٹو مرحوم کی اس کو میں مان لیتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی اولاد، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اور کوئی پراپرٹی والا مر جاتا اس کا بیٹا میں فلاں کا وارث ہوں، میں فلاں کا وارث ہوں۔ علماء اس سے بڑی چیز اگر آپ اور تلاش کر رہے کائنات کے اندر نہیں ملے گا، آپ وارث محمد کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے علم چھوڑا ہے، دینار و درہم نہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے اس علم کو لے لیا بہت بڑا اس کو حصہ مل گیا۔ اللہ ان جن طلبہ جو طالب فارغ ہو چکے، جو علماء فارغ ہو چکے، اللہ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، زندگی میں اللہ ان کے علم میں برکت دے دے، پوری کائنات کو ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادر مکرم مولانا عبد الرحمن سائیں جاوید صاحب، اللہ ان کی جہد مسلسل کو اور ان کی مجاہد ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدرسے کے معاونین، مساعدین، عقیدت مندوں کی ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے پورے علاقے کے ایک ایک گھر کو جنت کا منظر بنا دے، ایک ایک گھر کے اندر چین اور سکون پیدا کر دے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولوی منظور احمد، وآخر دعوانا الحمدللہ۔